المیہ یہ ہے من حیث الامت، مانتے ہیں ہم، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، حج زکاتیں بھی کرتے ہیں، دیتے ہیں، مگر آخر وجہ کیا ہے؟ اگر وجہ کیا ہے کہ ہمارے غم بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بیماری ہے تو بڑھتی جا رہی ہے، غم ہے تو بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی اولادوں کی نافرمانی میں رو رہا ہے، کوئی بیوی کے معاملے میں، کوئی گھر کے معاملے میں، کوئی کنویں کے معاملے میں، کوئی پانی، کوئی گاڑی کے معاملے میں، آخر وجہ کیا ہے؟ میرا بھائی، آنکھوں کا شر جب ایک بھائی، ایک باپ، ایک بیٹا جب اپنی امی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ، اپنی دادی نانی کے ساتھ بیٹھ کر ایک کمرہ جس کو اس نے نام دیا ہوا ہے ٹی وی لاؤنج، اس میں بیٹھے گا، دیکھے گا ایک ناچنے والی خبیث گندی عورت، اس کے ساتھ ایک ناچا خبیث لڑکا الٹی سیدھی حرکات کرے، اور نہ اس بھائی کو غیرت اپنی بہن کی، نہ اس باپ کو غیرت اپنے بیٹی کی، نہ بیٹے کی، نہ ماں کی، نہ بیوی کی، تو بتاؤ اس کے گھر پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوگی۔ جاؤ نمازیں پڑھ کے دیکھ لو، جاؤ روزے رکھ کے دیکھ لو، میرے اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرمایا ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بتاؤ بے حیائی ہے کیا؟ بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بیٹی کو، چاہے وہ یہودی کی بیٹی کیوں نہ ہو، اس کو دیکھنا یہ بے حیائی ہے۔ کسی ناچے خبیث گندے جسم فروش والے کو دیکھنا، یا دیکھنا چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، یہ بے حیائی ہے۔ میرے پاس، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس ناچنے والے خبیث کو دیکھوں، وہ اس کو چھوتا ہے، وہ اس کو چھوتی ہے، پھر میرے گھر پر رحمت ہو، میں نماز بھی پڑھوں، میں عمرے بھی کروں، میں حج بھی کروں، میں زکاتیں بھی دوں، اس کے باوجود میرے گھر پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ نہیں میرے بھائی، تیری گاڑی کا ویٹ کم ہو جائے، ویل کا، وہ ویل گھس جائے، تو پورے کا پورا اپنے گھر میں اللہ کی نافرمانی کرے، تیرے گھر پر اللہ کے فرشتے آئیں؟ نہیں میرا بھائی، میرا اللہ تجھ پر خود شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ پڑھ کے دیکھ لو قرآن، جو رحمان سے تغافل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہوں۔ ہم اپنی دلیلوں میں پڑے ہیں، اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے، غیروں کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مگر اپنی اصلاح کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو دکھاتا ہے، اے ابو یہ دیکھو میں نے کتنی پیاری تصویر بنائی ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تو میرا بیٹا، میں تیرا باپ، تیری تو ہلکی چیز کو بھی میں کہوں گا بہت اچھی ہے، مزہ تب ہے کہ تم جاؤ فلاں چوک میں جا کر اس کو ٹانگ کر آ جاؤ، نیچے لکھو جہاں غلطی دیکھو وہاں نشان لگا دو۔ وہ بیچارہ گیا، اس نے جا کر تصویر لگائی، رات کو جب تصویر لے کر آیا تو ساری تصویر نشانوں سے بھری ہوئی تھی، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی۔ وہ بیچارہ رونا ہنسا ہو کر باپ کو کہتا تھا یہ تو ساری تصویر غلط ہوگی۔ اس نے بولا بیٹا ایک رف سی تصویر بناؤ۔ اس نے دوبارہ ایک رف سی تصویر بنائی، اس کو بولا جاؤ جا کر چوک میں ٹانگ کراؤ، اور نیچے یہ لکھو جہاں غلطی دیکھو اس کو ٹھیک کر دو۔ جب وہ رات کو گیا تو پوری تصویر صاف تھی۔ آج المیہ یہ ہے کہ غلطیاں تو سب نکالتے ہیں، لیکن اصلاح کوئی نہیں کرتا۔ آج الا ماشاء اللہ ممبر و محراب پر بھی عزت تو علماء آپ کی بہت کرتے ہیں، مگر بہت کم آپ کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس وقت ذلت پوری امت پر، اللہ نے تو قرآن میں یہودیوں کو کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے ذلیل ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس وقت اگر دنیا میں ذلت اور رسوائی جس قوم کے مقدر ہے وہ مسلمان ہیں، 1.40 کروڑ مسلمان، اس کے باوجود ذلت اس کا مقدر، نہ یہ پسند کرتا ہے اپنے کسی مزاج کو، نہ اپنے مذہب کو۔ ایک سکھ ہے، وہ پرائم منسٹر بن کر بھی سکھ رہتا ہے، وہ چیف آف سٹاف بن کے بھی سکھ رہتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں چپڑاسی لگنے کے لیے بھی اپنے نبی کی سنت کو کاٹ کے پھینک دیتا ہوں۔ میں غیر کی زبان کو بولنا پسند کرتا ہوں، غیر کے لباس کو پہننا پسند کرتا ہوں، میری نہ اپنی ثقافت نہ سیاست۔ یاد رکھو ان قوموں کو نام دنیا سے مٹ جاتے ہیں جو اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری معاملہ یہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، کوئی پسند نہیں کرتا۔ آج شعار اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج بیٹی کو دیکھو اس کے تو ٹخنے ننگے ہیں، باپ بھائی کو دیکھو اس کے ٹخنے ڈھپے ہوئے۔
بتاؤ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ باپ کے لیے یا بیٹی کے لیے؟ آج ذرا اپنے کپڑوں کا جائزہ لو، اوپر آخری بٹن کو بھی ہم ٹانگتے ہیں. آج ذرا اپنے گھروں میں اپنی بہن بیٹیوں کا ہم جائزہ لیں، ان کا لباس کیسا ہے. میں تو گرمیوں میں بھی باریک لباس سے بچوں، لیکن میرے گھر میں باریک لباس وہ لباس کے جس کو دیکھ کر یہ حیا آتی ہے کہ اندر سے سارا جسم نظر آ رہا ہے. میرے اور آپ کے گھر میں یہ ہے. کہاں وہ دعائیں، کہاں وہ حیا، کہاں وہ نماز؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرمائے بے شک نماز تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود بے حیائی میرے گھر میں سجا کر نکلتا ہوں اپنی بیٹی، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو. غیرت مند تو وہ ہے کہ جس کی بہن بیٹی کی طرف کوئی دیکھے میں اس کی آنکھ نکال لوں. آج میں اس کو فیشن نکال کے لگا کے اس کو بازاروں میں لے کر جاؤں. اللہ اکبر. اللہ کی قسم میرے بھائی، میں آپ کو بتا دوں سیدھی بات، ہم ایک معالج کی حیثیت سے بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں آج تو بد نصیبی یہ ہے کہ کوئی مقدر مارا کسی کے پاس علاج کرانے چلا جاتا ہے تو وہ بدبخت اس کو لگا دیتا ہے وظیفوں پر، چلوں کے اوپر لگا دیتا ہے، نہ اس کو بتاتا بہترین معالج کون ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرض کو تشخیص کرتا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ ہے. کرتوتیں ہماری اپنی پکڑ، ہمارے اپنے اعمال کی، اور ہم اس کو دیتے ہیں جادو کا نام. مجھ پر جادو ہو گیا، مجھے فلاں نے جادو کر دیا، میرا کاروبار بند کر دیا. اللہ اکبر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جسے عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اس کے آگے کسی بڑے کی بڑائی کچھ نہیں ہے. میرا بھائی جادو ہے، اس ہو جاتا ہے، مگر باذن اللہ. جادوگروں نے بتا دیا فرعون کو کہ ایک بچہ تجھ کو قتل کرے گا، لیکن جب میرے رب نے فرعون کی گود میں موسیٰ کو پہنچا دیا تو وہ جادوگر تھے، ختم نہیں ہو گئے تھے. نہیں کہہ سکے کہ یہی بچہ ہے، اس کو قتل کر دو، تو اس کو پال رہا ہے. باذن اللہ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جادو کرتے ہیں شیاطین میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں در پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو.